واشهد ان محمدا عبده ورسوله یوٹیوب تے چلدا اے اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حضرات، آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آفتاب صاحب رحیم، اصل میں بالکل نہ نعرے بازی پسند کرتا ہوں اور نہ اس طرح کی گڑبڑ. 2 مہینے 2.5 مہینے ہیں، ایک رات بھی گھر میں نہیں سو سکے اور آدمی آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر باتیں ہو ادھر ادھر یہ چل رہا تو پھر آدمی بول نہیں سکتا. تقریر تو عام آدمی جب حالات ٹھیک ہو تو پھر تو سے ٹھیک ہو، پھر آدمی جو جی چاہے کرتا رہے، آدمی برداشت کرتا رہتا ہے. اور جب مسلسل سفروں سے آدمی تھکا ہوا مارا ہوا ہو بڑا زور لگتا ہے تقریر میں، آدمی کی پوری توجہ ہو تب تقریر ہوتی ہے، وگرنہ پھر تقریر نہیں ہو سکتی. میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ابھی آپ نے فلاں جگہ بڑی اچھی تقریر کی، فلاں جگہ آپ سے تقریر نہیں ہوئی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تقریر اصل بابا جی بھائی جاتی تھی جس کا علاج تو کیا تھا لاج بڑی ہمیں اندر غلام نے فرمایا خطبے کے درمیان کن کا بھی نہ توڑو، اور آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جس نے سننی یا سنے نہیں سنی جا کے گھر آرام کرے. کم خاص دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اتنی دور سے لوگ تشریف لائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام حالات میں آدمی جس طرح کی بھی ہو تقریر کر سکتا ہے، لیکن ان حالات آج رات میں مرچال سے آیا ہوں، خدا کی قسم ہے 2-2.5 گھنٹے صرف سویا ہوں گا. پھر پورا سفر، سڑکیں بھی اسی طرح خراب ہیں جس طرح ہماری حکومت پاکستان کی حالت خراب ہے. اس کے بعد آدمی کمر ٹوٹی بھی آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی بات کرے تو دل نہیں چاہتا بات کرنے کو. اور ہم لوگوں نے تو قرآن کو وصول نہیں کرنا کہ ضرور تقریر ہوگی تو پیسے ملیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گے. یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کی رضا کے لیے آدمی آتا ہے، کوئی بات اللہ توفیق دینے تو کیا دیتا ہے، نہیں تو پھر نہیں ہوتی بات. تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ پہلی دفعہ قاتلانہ حملے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ اصل اور مفصل خطاب ان کا ہوگا. میں صرف حضرت حافظ صاحب کے اصرار پہ کہ وہ میرے بزرگ ہیں اور میں ان کی بات نہیں ڈال سکتا، اور اپنے محترم بھائی اور دوست شیخ عبداللہ صاحب کی رفاقت کی وجہ سے حاضر ہو گیا تھا. وگرنہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 2-2.5 مہینے ہو گئے، ایک رات بھی گھر نہیں سو سکا، دل دماغ گلا ہر چیز تھکی ہوئی ہے. لیکن بہرحال میں مختصر طور پر 2-1 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بیویوں چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں ہدایت دے. 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے عنوان پر مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے. اصل بات جو آج کل یہ عنوان جو رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس مہینے میں جسے محرم الحرام کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چند دوستوں نے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہوئے یا ان کے نام کی آڑ لیتے ہوئے ان دنوں میں اور آج کل
42ویں کے دن تک اس قسم کی گفتگو کی اور ان لوگوں کے خلاف کی جو کائنات میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین شخصیتوں کے مالک ہیں کہ جن سے کائنات کے ان تمام لوگوں کو محبت و عقیدت ہے جو سرور کائنات سے پیار کرتے، آپ سے محبت رکھتے، آپ کا نام جپتے اور آپ کی عقیدتوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ ایام بڑے کرب کے اور بڑے ابتلا کے ایام تھے کہ ان ایام میں نام تو حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا تھا، لیکن اس نام کو لینے کے بعد ساری گفتگو کا مرکز و محور ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا کہ اگر ان کے وجود اور ان کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں جنو پہن کے بتوں کے پرستش میں لگے ہوئے ہوتے. یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیضان، ان کی محنتوں، ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں. اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اگر کوئی شخص شہادت حسین کا نام لے کر یزید کے بارے میں گفتگو کرے یا ابن زیاد کے بارے میں گفتگو کرے اور قاتلین حسین کا تذکرہ کرے کہ حسین کو کنہوں نے قتل کروایا، کنہوں نے قتل کیا، تو اس بارے میں تو شاید گفتگو اور بحث و مباحثے کی گنجائش نکل سکے. لوگ اپنا موقف پیش کریں کہ حضرت حسین کے قاتل شام کے اور یزید کے ساتھی ہیں، اور ہم شیعہ کتابوں سے اپنا موقف پیش کریں کہ حسین کے اصل قاتل کوفہ کے شیعہ ہیں، پھر تو گفتگو کی گنجائش ہے. بہرحال وہ اپنا موقف پیش کریں، ہم اپنا موقف. ہم شیعہ کی مشہور تاریخ یعقوبی سے یہ بات ثابت کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب قافلہ حسین کوفے میں داخل ہوا تو ان میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے جناب زین العابدین بھی تھے اور وہی سرگرم تھے جو باقی زندہ بچے تھے، جنہیں شیعہ حضرات بیمار کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے اور جنہیں چوتھا امام معصوم بھی سمجھا جاتا ہے، وہ امام جس کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی، انہوں نے کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا. عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا علامت یقول، یہ لوگ کس کو روتے ہیں؟ جواب میں کہا گیا زین العابدین یہ تیرے باپ اور دادا کے شیعہ ہیں، یہ حسین کو رو رہے ہیں. فرمایا یہ حسین کو کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں کہ حسین کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، انہیں مظلومانہ طور پر مارا گیا. فرمایا ان لم یقتلہ
یہی تو قاتل ہے. قتل کرنے کے بعد ماتم بھی شروع کر دیا ہے. اگر میرے باپ کو انہوں نے نہیں مارا تو پھر میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ لیکن بہرحال اس سلسلے میں لوگ اپنے دلائل پیش کریں، ہم اپنے دلائل پیش کریں، گفتگو کی مجال ہے. چینل لیکن تعجب کی بات یہ ہے چل دائیں کہ نام لیا جاتا ہے حسین کا اور ان کی شہادت کا، شہید میر اور گالی ان صحابہ کو دی جاتی ہے جو واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. نام کوئی ظلم کی بات، اس سے بڑی جفاکشی کیا ہے کہ نام حسین کا، اس کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا ماتم حسین پہ اور جانی صدیق کو دی جاتی ہے جو حسین کی شہادت سے 47 برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے. کتنے تعجب کی بات ہے. دانی فاروق کو جو حسین کی شہادت کے 38 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے. ذوالنورین کو جو واقعہ کربلا سے 28 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے. خالد ابن ولید کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو، طلحہ کو، زبیر کو، ام المؤمنین عائشہ کو. کوئی ان سے پوچھے اے بندگان خدا ان لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں ان لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ حسین کی شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے یزید نے خلافت چھینی، اور خلافت کے چھیننے کا آغاز صدیق کے زمانے سے ہوا ہے. اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے خلافت کے چھیننے کی ابتدا کی تھی. پہلے حسین کے باپ کی خلافت صدیق و فاروق نے چھینی تھی. اس لیے ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا، اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور کوئی ان عقل مندوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ اگر حسین کے باپ کی خلافت چھینی گئی تھی تو اس وقت حسین کے باپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا تھا، اور اگر بیٹا تمہارے قول کے مطابق، ہماری قول بات نہیں ہے، تمہاری گفتگو کے مطابق بیٹا اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاتا، جنگ کرتا ہے، تو باپ جو شیر خدا تھا اس نے جنگ کیوں نہیں کی؟ جو کام بیٹے نے کیا باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر باپ نے نہیں کیا تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ جو کام علی نے نہیں کیا تو آپ اس کے لیے کیوں روئے؟ اگر واقعی حق چھینا گیا تھا تو اصل تو علی ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، سنیوں کو اصل مسئلے کا علم نہیں ہے. ہمارے اور شیعہ دوستوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. علماء کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے. عام علماء کو وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ دوست اس لیے حسین سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا. یہ بات نہیں ہے. وہ نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حسین کا نانا ہے، اور ان کے نزدیک حسین کی بھی قدر و منزلت اس لیے ہے کہ علی کا بیٹا ہے. ان کے نزدیک اصل علی ہے، باقی سب نقل ہے. ہمارے نزدیک علی کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کا داماد ہے. ہمارے لیے حسین کی عظمت اس لیے کہ وہ نبی کا نواسا ہے. ہم فاطمہ الزہرا ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، اور اسی لیے ہمیں صدیق سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے آقا نے جلوت و خلوت میں کبھی صدیق سے جدائی کا اعلان نہیں کی ہے. ہمارے نزدیک اصل نبی ہے. اس لیے
جتنا جتنا پیار نبی کو جس سے ہے اسی انداز سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ہاں صدیق سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ، سن لو کوئی عقیدے میں چھپانے کی بات نہیں ہے، ہم لک چھپ کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، صاف بات کرتے ہیں. کوئی اگر لکا چھپا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے. جو اس کو بھی سید الشہداء کہے، جس کو ذاکروں نے سید الشہداء بنایا، اور اس کو بھی سید الشہداء کہے جس کو ناطق وحی نے بنایا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم تو صاف بات کہتے ہیں، ہمیں صدیق ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا. اور اگر اس سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو تم ہمیں کوئی کتاب کھول کے دکھاؤ کہ ہجرت کی رات اس کو کیوں بلایا، اس کو کیوں نہیں بلایا تھا. اگر کوئی اس سے زیادہ پیارا تھا تو اس کو کیوں نہیں اپنے سفر کے لیے منتخب کیا. اور مسئلہ یاد رکھنا، نبی کے زندگی کے سب سے مقدس سفر دو ہیں. سب سے مقدس سفر، سب سے اعلیٰ سفر، ایک سفر آسمانوں کا اور ایک سفر مدینے کا. آسمانوں کے سفر کے لیے نبی نے جبریل کو عبادت کے لیے منتخب کیا، اور مدینے کے سفر کے لیے نبی نے صدیق کو عبادت کے لیے منتخب کیا. آسمانوں پر جبریل سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، زمین پہ صدیق سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. بات تو سیدھی تھا، وگرنہ آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے، زمین پر بھی سفر کے لیے اور معاویہ مسئلہ یاد رکھنا. اس رات نبی کا اپنا گھرانہ موجود تھا. آپ کا قبیلہ بنو ہاشم موجود تھا، آپ کا چچا عباس موجود تھا. کہنے والے کہتے ہیں وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ نہیں تھا، حمزہ تو موجود تھا جو مومن بھی تھا، مسلمان بھی تھا. نبی کا چچا بھی تھا، نبی کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، نبی کا بچپنے کا دوست تھا، جوانی کا ساتھی تھا، وہ بھی موجود تھا. اور نبی کے چچا کے بیٹے علی بھی تھے، علی کا بڑا بھائی عقیل بھی تھا. یہ سارے تھے. کسی کو خبر بھی نہیں تھی، کسی کو جانے کی خبر اس کو بھی جس پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا. اس کے گھر اٹھا صدیق، سب سے مقدس سفر کا حکم ہوا وطن چھوڑنے کا. مال دولت گھرانہ، اپنی آبائی زمین، اللہ کے لیے ہجرت سے زیادہ مقدس سفر کوئی نہیں. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے مجھے سفر کا حکم دیا اسی نے مجھے تیری رفاقت کا بھی حکم دیا ہے. صدیق کہہ لگے اللہ سلمانی، یا رسول اللہ عرش والے نے میرا نام لے کے کہا ہے. کائنات کے امام نے کہا ہاں صدیق عرش والے نے تیرا نام لے کے کہا ہے. کوئی اور دل صدیق سے آگے نہ تھا. اگر کوئی ہوتا تو اس کو بتلاتے. اور پھر یہ سفر کیسا سفر تھا؟ معراج سے اس لحاظ سے مختلف کہ رفاقت جبریل کی اور براق عرش والے کی. براق عرش، اور یاد رکھنا ہجرت کی رات کوئی چیز بھی نبی کے پاس ایسی نہ تھی جو صدیق کی نہ ہو. ساتھ صدیق کا، اونٹنی صدیق کی، اونٹنی کی بہار سامنے والا نوکر صدیق کا، کھانا صدیق کے گھر کا، رائے سال میں 3
بکریوں کا دودھ ابو بکر کی بکریوں کا، اور سامان باندھنے کے لیے چادر کا ٹکڑا ابو بکر کی بیٹی کا. کوئی ایک چیز نہیں اس وقت نبی کے پاس ایسی نبی جو صدیق کا نام، اور اسی لیے نبی نے کہا تھا اِنَّا أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ ابو بکر. کائنات کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن صدیق کا بدلہ میرے عرش والے رب کے سوا کوئی چکا سکتا ہی نہیں. کون چکائے؟ اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں. ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور، ہمارے لیے کائنات میں سب سے پیاری شخصیت صدیق ہے. اس لیے ہے کہ میرے آقا نے صدیق سے آگے کسی کو نہیں رکھا. اور آئی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں، یاد رکھ لو. جو ساری کائنات کے ذاکر و خطیبوں کو کہو اس کا جواب دوں گے. کیا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نبی نے صدیق کو الگ کیا ہو، علی کو پاس رکھا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. ساری تاریخ اٹھاؤ، کہتے ہو نا علی کو کچھ خصوصی باتیں دے دی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پاس نہیں علی پاس ہے. اور ایسے بے شمار واقعات جب علی نہیں صدیق موجود ہے. ہجرت کی رات بھی علی نہیں صدیق، غار ثور میں بھی علی نہیں صدیق، سفر ہجرت میں مدینے تک علی نہیں صدیق، غزوہ تبوک کے موقع پر علی نہیں صدیق. اور ایک دن آیا جب مکہ فتح ہو چکا اور نبی نے امامت حج کے لیے جانا تھا، نہ جا سکے. کہا اس کو بھیجوں گا جو محمد کا قائم مقام ہوگا. نظر انتخاب پڑی تو صدیق پہ پڑی. عرش والے نے کہا آج صدیق نہیں علی ہے. آنے والا زمانہ آئے گا کہنے والے کہیں گے ایک دفعہ صدیق نہیں تھا علی رکھا، تب اسے مخفی علوم دیے. عرش والے نے کہا جاؤ علی کو کہو کہ ابو بکر کی قیادت میں حج کرے، تب واپس آئے جب صدیق واپس آئے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب صدیق پاس نہیں اور علی پاس ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں جب صدیق موجود نہیں، سفر میں موجود، حضر میں موجود. عرش والے نے کہا جس کو تو نے سفر و حضر میں ساتھ رکھا ہم نے قبر میں بھی ساتھ رکھ دیا. اور مدینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی مسجد پاک میں آیا، صحابہ کو مسکراتا ہوا دیکھا، ارشاد کیا لوگوں خوش آ جاؤ، قیامت کے دن محمد اسی پر اٹھے گا، اس کا دانا ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا. قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ. اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاتھ صدیق اکبر ہوگا. حوض کوثر پر بھی ساتھ. کہا جب باب جنت پہ دستک دوں گا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا صدیق نے میرا دامن تھاما ہوا ہے. لمحے بھر کے لیے چھپا لی. یہاں تو یمن میں بھی بھیج دیا، باقی سارے پاس ہیں، علی پاس. تو آپ کیا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو حق چھینا. کس سے حق چھینا ہے؟ کیا ہے تو نہ سکے وہیں سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا میری بیویاں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے. کہا آقا آپ کی بیماری سے دل گرفتہ، آساب شکستہ، مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں. بلال کئی دفعہ آ کے دستک دے گیا ہے، مقتدی موجود ہے، امام موجود نہیں ہے. آقا انہیں آپ کا انتظار ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو آج محمد کے مقتدیوں کی امامت میرے ابو بکر نے کروانی ہے. چھیلنے کا اگر گرا ہے تو اس ذات گرامی سے کرو جس نے خود اپنے دست مبارک سے اپنے مسلح پہ
ابو بکر کو کھڑا کیا. اور اس دن بھی ہجرت کی رات کی طرح اپنے سارے رشتے دار موجود, علی بھی موجود, چچا عباس بھی موجود, حسن بھی موجود, حسین بھی موجود, لیکن کہا میری زندگی میں میرے مسلح امامت سے ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. جواب ملا آقا کسی 3 مرتبہ کہا. پھر آسمان سے جبریل آیا, کہا مسئلہ پکا کر دیجئے. آقا سہارا لے کے اٹھے, اپنے دروازے کے پردے کو اٹھایا, اپنے اصحاب کو ابو بکر کے پیچھے دیکھا, زبان اقدس سے ارشاد کیا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر. زمین پہ مومن نہیں مانتے, اس پہ خدا نہیں مانتا, مانتا ہے تو اکیلے صدیق ہی کو مانتا ہے. پھر آگے بڑھے, مسجد میں حضور کی خوشبو پھیل گئی. صحابہ بھاگ کے آقا آگے کچھ کھنکارے کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے. آقا آگے بڑھے, سبور راستہ دیا. سرور کائنات نے کیا کیا؟ کہا میں نے تجھ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے, اب تم ہی کھڑا ہونا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا, نبی نے وہیں رکنے کا حکم دیا, رک گئے. نبی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے. امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے بعد مقام ہے تو صدیق کا ہے, اور کوئی نبی کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہونے کی سکت رکھتا. ہمارا کیا نصیب ہے. من احب الناس الیک یا رسول اللہ, عائشہ ومن الرجال یا رسول اللہ. ابو آؤ, کائنات میں کون پیارا؟ صدیقہ. مردوں میں یا رسول اللہ, فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق. اور اگر چھینی ہے تو پھر سرور کائنات سے پوچھو کہ انہوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے صدیق کو کیوں امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا ہے. اور پھر آقا نے اس بڑھیا کو یہ جواب کیوں دیا جو آئی, آقا مجھے کچھ دیجئے. اور آقا نے کہا میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ میں غریب و فقیر عورت. فرمایا اگلے برس آنا, کچھ ہوا تو دے دیں گے, اور اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کر لو. اس بڑھیا کا کتنا واضح عقیدہ جو مسئلہ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. قرآن پڑھنے والی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون. بڑھیا کا عقیدہ کتنا اجلا. کہہ لگی آقا اگر اگلے برس آپ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ ہوگا, کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر صدیق کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کرنا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرو یا محمد کے فرمان پہ کرو. لڑائی کس بات کی؟ پھر کھل کے کہو کہ قرآن والے نے جو کہا ہے بنا تک کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان اللہ یرثها عبادی الصالحون. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائے ہیں. تو پوچھو عرش والے سے کہ صدیق کے زمانے میں اس کو اس زمین کا مالک کیوں بنایا, اسلام کو فتوحات کیوں عطا کی تھی؟ پوچھو. عرش والے نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ایک دن آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گے, ان کی سرکوبی کرے گا تو وہ کہے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے. کون تھا جس نے مرتدوں کی سرکوبی کی تھی؟ کون تھا؟
اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو، کھل کے کہو قرآن نہیں مانتے. اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے، دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں مانتے ہیں. مگر نہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا. اور میں نے اپنی کتاب کے اندر الشیعہ والقرآن میں 2 سال سے چیلنج دے رکھا ہے. 1200 شیعہ حدیثیں پیش کی ہیں. 1200 کتنی؟ 1200 جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے. 1200 حدیث. آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تردید کی جرأت ہے؟ یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں. سیدھے کہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں. ہمیں بنیاد سے دیا سروس مگرنا چینل یوٹیوب صدیق کو رب کو وارث کرا دے، رب کو اپنا محبوب کرا دے. اور تم کہتے اس نے خلافت ختم کرنی تھی تو کس کی خلافت کر سکتی تھی؟ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا، عمر کمزور تھا، عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہم، علی طاقتور تھا، شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، صاحب ذوالفقار تھا. اگر بوڑھے صدیق نے خلافت چھین لی تھی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. جب حسین لڑا تمہارے قول کے مطابق اس کی عمر 57 برس تھی. کتنی عمر تھی؟ 3 کم 60 سال کا بندہ. بولو یہ تو 35 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے. 60 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے. اگر علی کی بیٹے علی کے خانوادے میں بیٹوں کی رگوں میں علی کا خون تھا تو بڑھاپے میں بھی اپنے حق کے لیے خاموش اور بولو لڑا. اگر بیٹا بڑھاپے میں حق کے لیے لڑا تو علی کی عمر تو اس وقت 33 برس تھی. کتنی عمر تھی؟ جب کہتے ہو صدیق خلیفہ بنا علی کی عمر 33 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اگر بوڑھا لڑتا ہے تو جوان کیوں نہیں لڑا؟ اور تم نے کس سے بنائے ہیں کہ 70 آئے گئے غزوہ بدر میں 33 اکیلے علی نے مارے اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کیا. وہ اتنا کمزور، یہ اتنا بہادر، تو پھر جنگ کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا. تقیہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ڈر کے خاموش ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں، جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساتھ. خیرت کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساتھ ہے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا. اور علی بھی کون؟ جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے، ان کی شیعوں کی حدیث کی کتاب میں. اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے افسانہ گوروں سے وہ قصے نہیں سنے. نعمت اللہ الجزائری حدیث کی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھتا ہے علی کتنا بہادر تھا کہ جنگ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے. تلوار اٹھائی عرش والا ڈر گیا. اللہ کوئی بہادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا. اللہ ڈر گیا. ہائے ہائے میں کہا کرتا ہوں ما قدر اللہ حق کا قدر اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. 2 فرشتے بھیجے جبریل بھی اور میکائیل بھی. جو علی کا بازو پکڑ لو. علی کا غصے میں آیا ہوا ہے تلوار تیز ہو جائے گی.
बाजू पकड़ लो, अली मारे तुम रोक के रखना। कहा लेकिन अली इतना बहादुर था, दोनों फरिश्तों ने बाजू पकड़ा हुआ, अली ने तलवार मारी, सर पर काटती ही पैरों से निकल गई, सिर्फ पैरों से। कहा मजा नहीं आया है। किस्सा तो वो है कि आदमी सुन के फर्क उठे। अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे दोनों फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है बाजू को, तलवार इतनी जोर से मारी, पैरों से निकलती हुई पहली जमीन भी काट गई, फिर दूसरी भी काट गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातों जमीनें कट गई। तलवार ना होगी, रूस का हाइड्रोजन बम हो गया, सातों जमीनें कट गई। अब अल्लाह और डर गया। उसने कहा दो फरिश्तों ने बाजू पकड़ा हुआ है, जमीन कटे गई सारी जमीनें, और अब तलवार उस बैल के सींगों को काटने वाली है जिसने जमीन को अपने सींगों पर उठाया हुआ है। हम छोटे होते हुए गप्पे सुना करते थे कि जमीन पे जलजला इसलिए आता है जब बैल अपने सींग हिलाता है। हमको नहीं पता था, ये गप लोगों ने शियों की हदीस की किताब से सुनी हुई है। क्या लगे बैल ने जमीन उठा रखी थी। अब अल्लाह ने कहा सातों जमीनें कट गई हैं, अगर बैल के सर पे लगी बैल भी मर जाएगा, जलजला आ जाएगा, सारे तबाह हो जाएगा। जिब्रील भागो। अल्लाह क्या करूं? कहा तू अब जाके अली की तलवार को रोक। अली की तलवार को रोकने के लिए जिब्रील भागे। हदीस कहा जब भागे तो जिब्रील कहते हैं मैंने अपना पर नीचे रखा, आधा पर भी कट गया, जोर हुआ ना तलवार का। और मेरा बेटा एक दिन यही मैं तकरीर कर रहा था, कह रहा अबू तलवार लंबी कितनी थी। मैंने कहा मौलवी को यह नहीं पता था कि सुनने वालों में कोई शेखों का लड़का भी होगा, हिसाब किताब का बड़ा माहिर, उस बेचारे को क्या पता था। उसने कहा सारे बेवकूफ है सुनने वाले, कहेंगे सुभान अल्लाह, और जितना ज्यादा झूठ बोलते हैं उतना ही कहते हैं दुरूद की छल और ज्यादा आवे। ये दुरूद झूठ को छुपाने के लिए रखा हुआ। कहा जिब्रील ने कहा मुझे इतना बोझ महसूस हुआ कि मदाइन साले को तबाह करते हुए मुझे इतना बोझ महसूस नहीं हुआ था। ये हदीस की किताब है जो इतना ताकतवर था। चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं, उसको कमजोर से अबू बकर से करने की। और अब हदीस सुनी है तो इनकी तफसीर भी सुन लो। इनकी तफसीर साफी के अंदर लिखा हुआ है, फैज काशानी ने ईरान में छपी है। कहा अली इतने बहादुर थे, एक दफा अबू बकर पे नाराज हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, नाराज हुए, गुस्से से जमीन पे पैर मारा, जमीन हिलने लगी, इतनी जोर से हिली कि जितना घड़ी का पेंडुलम इतना जोर से नहीं हिलता। कहा इतनी जोर से हिली कि डर पैदा हो गया सारे मदीने की छतें नीचे और जमीन ऊपर हो जाए। लोग दौड़े हुए निकले, क्या हो गया है? फारूक भी आए, सिद्दीक क्या हो गया? अली नाराज हो गया है। क्या हुआ? कहा जमीन पे पैर मारा है, जलजला आ गया। कहा क्या करें? कहेंगे अली को जाके मनाओ, अगर नाराज रहा 1 मिनट और गुजर गया सारी कायनात तबाह हो जाएगी। हजरत उमर और हजरत अबू बकर दोनों के पैर पकड़े, गोले पकड़े, बड़ी मुश्किल से राजी किया। हजरत अली ने फिर जमीन पे पैर मारा, जमीन रुक गई। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यही सब इस आयत के नीचे लिखा हुआ है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये तफसीर है, ये हदीस है। और लाहौर के एक मुल्ला सुन्नी को इतना जोश आया, उसने कहा गप मारने के लिए शिये ही रह गए हैं, मैं भी जमात इस्लामी का अमीर हूं। लाहौर जमात इस्लामी का अमीर, लिख लो मेरी बात, हवाला गलत हो तो जिम्मेदार हूं। लाहौर जमात इस्लामी का अमीर जंग के अंदर मजमून लिखता है, कहता हजरत अली इतने बहादुर थे कि खैबर में लड़ते हुए आपकी ढाल टूट गई। समझते ढाल? हाथ में एक कड़ा होता है लोहे का जो तलवार के बचाव के लिए रखा होता है, जब तलवार कोई मारता है तो उसको आगे कर देते हैं। कहा लड़ते लड़ते इतनी तलवारें पड़ी, ढाल टूट गई। अब सोचा बचाव के लिए कुछ भी नहीं रहा। सामने बाबे खैबर के किले का दरवाजा नजर आ रहा था। कहा दरवाजा इतना बड़ा था, इतना भारी कि जिसको 40 आदमी मिलकर धक्का देके बंद करते थे। इतना बड़ा दरवाजा, 40 आदमी मिलकर धक्का देके उसे
بند کرتے تھے، کوئی 200 من تو ہوگا، اور 100 گز اونچا 50 گز چوڑا. کہا علی نے دیکھا کہ دروازے کے سوا کسی کنڈے کو ہاتھ لگایا، سے دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا، اور ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ میں تلوار. اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، 100 گز کا دروازہ 50 گز چوڑا، تو پھر تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ کہا تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی. کہا کوئی عقل کی بات کرو. کیا عقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا، پھر اور نہیں کچھ بن سکتا. اگر عقل ہی ہوتی تو نہیں آپ کا پھر ہمیں جماعت اسلامی کا امیر بنانا. ایسے عقل مند یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا ہے. اور عقل مند اتنے ہیں ہر روز تقریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے، چاہے صدر ضیاء الحق جماعت کی بنیاد پہ کروائے چاہے نہ جماعت. اور بڑے مان سو اگر تمہیں جماعت اتنی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اپنی جماعت کی نفی ہے. اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے، توڑے اس کو. اور اصل مقصد کیا ہے؟ بولے بات کیا ہے نا، کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپا ہو جائیں گے. حالانکہ آپا کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا، بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا، کہے گا ماں چودھری مر گیا ہے، کہے گی ہاں مر گیا. کہے گا پھر چودھری کون ہوگا؟ کہے گی کسیتا. کہے گا اگر کسیتا مر گیا، کہے گا مسیتا. کہے گا اگر مسیتا مر گیا، کہے گی جگجیتا. کہے گا اگر وہ مر گیا. انہیں کہا سارا پنڈ مر جائے تو نہیں ممبر ہو سکتا. یہ سمجھتے ہیں کہ چلو غیر جماعتی الیکشن ہوگا، خالی ہو گئی گلیاں کے بچ رانجا یار پھر رانجا یار نہیں پھر سکتا. سن لو گل، مولوی کو سمجھاؤ اس نے اتنا جھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی، سب کو رضی اللہ تعالی اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا؟ کیوں گئے؟ لڑتے یارو، غضب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر، نام محبت کا اصل میں توہین ہے. تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا ہے، 8 کتابوں کے اندر کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے زمانے میں عہدے قبول کیے. چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں، چیف قاضی القضات بنے، قاضی القضات بنے. فاروق کے زمانے میں 3 دفعہ مدینے کے گورنر بنے، 3 دفعہ مدینے کے. اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو، اٹھاؤ الشاہ شیخ نصیر کو، اٹھاؤ اعلامی مناسب رسی کو، اٹھاؤ کشف الغلام حیدری کو، اٹھاؤ فصول المحمد الصباح کو، اٹھاؤ جلال علی اللہ باقر مجلسی کو. 8 وسیعہ کی بہت بچنا 3 مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بنے مدینے کے، چیف جسٹس رہے. حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر بنے، وزیر اعظم بنے. نیشنل بلاغہ کا حوالہ جب لوگ بحث کرنے کے لیے آئے، کہا دعونی دعونی دعونی، مجھے نہ بناؤ، مجھے نہ بناؤ. انی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، مجھے وزارت کا تجربہ ہے. عثمان کے زمانے میں وزیر رہا، فاروق کے زمانے میں وزیر رہا، صدیق کے زمانے میں وزیر رہا. مجھ کو وزیر بنا دو، امیر کسی اور کو بنا دو. وزارت قبول کی. اور لوگوں، آج کا زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، عقل و خرد کا زمانہ ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معمولی سیاستدان جو جناب علی مرتضیٰ کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عام حکومت نہیں. اور سن رہے ہو، ماشاءاللہ کے دور میں
جیلوں میں جانا گوارا کیا، ماشاء اللہ کی حکومت کو غلط کہا، ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں سمجھ آئی بات. ماشاء اللہ کے دور میں کہا ماشاء اللہ نہیں مانتے، حکومت نے وزارت پیش کی، صدارت پیش کی، کہا یا وزارت لے لو یا کیا کھانا. کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا. اور آج کے دور میں یہ چلے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی وزارت کرائے، قبول کرے. کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا بڑا کر سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں، ان کو غاصب بھی سمجھتا ہے، ان کے عہدے بھی قبول کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑی تہمت اور اس سے بڑی توہین جناب علی مرتضیٰ کی کوئی اور ہو سکتی؟ اور اگر یہ غاصب تھے، یہ مخالف ہے، تو بتلاؤ علی مرتضیٰ نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ جاؤ ساری کائنات کے مولویوں کو کہو ماں نے کوئی دیر ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے اگر شیعہ کی 18 کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کعبے کے رب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں. نئی دھارا پوری پیپل پارٹی لگانا شروع کر دیں. اگر ثابت نہ ہو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ دائر کرو، میں تو اس مدد میں چلی دیا. اگر دشمنی تھی تو بیٹی کیوں دی تھی؟ اور تم نے علی کو معاذ اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی. اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا گوارا کر لیتا ہے، اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا رشتہ دینا گوارا بولو دیتا ہے. تو دیکھ ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا کہ معمولی جاٹ 2 کلے زمین کا مالک صرف اپنی پگڈنڈی کے لیے مر جاتا. یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل بھی ہیں، پوچھو پنجاب کی دھرتی کے زمینداروں کے 99% کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد پر، جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں. پہلے پگڈنڈی مشترکہ، بعد میں اصل مالک مر گئے، اولاد جوان ہوئی، کسی کو پتا نہیں کہ مشترکہ ہے، وہ کہتا میری ہے، وہ کہتا میری ہے. لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر. اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو 6 مرلے زمین نہیں بنتی. میں نے بھی جھگڑے چکائے، میری بستی میں لوگ آئے، بندوقیں تانی ہوئی، مجھ کو بتایا، میں گیا، میں کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتا مولوی جی وٹ میری ہے. دوسرا کہتا وٹ میری ہے. میں نے کہا تو ایک وٹ جو 2 مرلے کی ہے اس کے لیے لڑتا اس کا پیسے میں دے دیتا. جج نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا علامہ صاحب وٹ کی بات نہیں، جٹ کی سٹ کی بات ہے، یہ آبرو کی بات ہے، ہماری عزت کی بات ہے، ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے. آج یہ ہماری وٹ لے گیا ہے، کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا. کون ہوتا ہے؟ اور لوگوں خدا کا خوف کرو، تم تو وٹ کے لیے مر جاؤ. پر علی کو سمجھتے ہو کہ اس کا دشمن اس سے بیٹی چھین کے لے گیا تھا. معاذ اللہ سننا، معاذ اللہ. علی شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، سارے مذہب، دنیا کی ساری طاقت اس کے حق کو چھین سکتی. معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا، تم جھوٹ بولتے ہو. اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے 60 ہجری میں کیا وہ باپ کو 10 ہجری میں کرنا چاہیے تھا. لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح، کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح. لیکن کیا کیا؟ کہا ابا بکر الا لنعرف فضلک، کتاب تیری، شافی پوسی کی، الشافی فی الامامہ، قائد کا الا لنعرف فضلک وانا لنعلم انک ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اے ابو ہم تیرے فضائل کے معترف ہیں، ہم جانتے ہیں جب حبیب کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا،
جانتے ہیں اقامت رسول اللہ علی مصلی وہو حی، ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے۔ ابو بکر، جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ علی تو یہ کہتا ہے، تو کہتا ہے حق سنا اور سن لے آخری بات۔ اگر پتا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سناتا، لیکن آج لمبی بات تو مولانا یزدانی کریں گے۔ سن لو میری بات، اگر دشمنی ہوتی، ہائے اور جہلم کے گرد و نواح کے رکھنے والوں اور جہلم کے فاسیوں، تمہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، اور جو میرے شیعہ دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ قسم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں۔ یہ حوالہ اپنے ذاکروں سے ضرور پوچھے، اگر صحیح ہو غور کرے، اگر غلط ہو مجھ کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچے، اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے چڑھنے کو تیار ہو، اگر سچا ہو تو تم اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تین بیٹوں کے نام رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے، ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے؟ ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا عباس۔ عباس بعد میں رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر پہلے، عمر پہلے، عثمان پہلے، اپنا چچا بعد میں؟ کہے گا جس کو میرے آقا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں؟ ان کو تو رب نے آگے کیا۔ 9 کتابوں کا حوالہ، ابو بکر کے، علی کے بیٹوں کے نام، ابو بکر، عمر، عثمان، 9 کتابیں، الارشاد شیخ نصیر کی، اعلام الورا طبرسی کی، الفصول المہمہ ابن صباح کی، کشف الغمہ اربلی کی، ہلال العیون باقر مجلسی کی، المنتہی مرزا عباس سنی کی، مقاتل الطالبین اصفہانی کی، تاریخ یعقوبی کی، اور 10واں حوالہ مجھ سے تحفے میں لے لے مروج الزام مسعودی کی۔ 10 کتابیں، اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو جرمانہ کہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتلا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں کہ دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں؟ اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے؟ اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتا چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تیرے امام معصوم نے یہ مسئلہ تجھ کو سمجھایا کہ ناموں میں کچھ نہیں تو اپنے قبیلے میں کوئی ابو بکر کے نام کا دکھا دو دے، کوئی عمر کا نام رکھ تو صحیح، کسی کا نام عثمان رکھ تو صحیح، اور پتا چل جائے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا تیرا امام سچ بولتا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ نام رکھنے والا، نام مٹانے والا، معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی عداوت نہ تھی، یہ تم نے تراش رکھی ہے۔ لوگوں یہی سے بات کری کہ نام حسین کا، ماتم حسین کا، یاد حسین کی، اور کیچڑ ان پہ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت، حسین کے باپ پر احسان کیے۔ ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے، جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مرتضیٰ کو داماد رسول انہوں نے بنوایا۔ کیا اٹھا اپنی کتاب مناقب شہرا شوق کی کہ رشتہ فاطمہ کا کس نے لے کے دیا؟ رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا، فاروق نے لے کے دیا۔ علی کے پاس گھر کے سامان کے لیے پیسے نہ دے، عثمان نے اپنی جیب سے پیسے دیے، اور جن کے احسانات ان پر، اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کہ ان کے احسانات ہیں، تو ان کو گالی دیتا ہے۔ سوچ
کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے بلکہ تو اہل بیت کا بھی مخالف ہے. علی ان کا احسان مند ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے، اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے، تو ان کو گالی دیتا ہے. یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے، نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا